اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے چینل قاری محمد الیاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا وظیفہ یا اللہ کا وظیفہ شیئر کریں گے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز مقصد کو پورا کرے گا۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بہت افضل اور مبارک دن ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کے دو وظائف شیئر کروں گا، اور دونوں وظائف اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ہیں۔ پہلا وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، اور دوسرا وظیفہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد کا ہے۔ ان دونوں وظائف میں سے جون سا مرضی وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلا وظیفہ کرنا چاہیں تو پہلا وظیفہ کر لیں، اگر آپ دوسرا وظیفہ کرنا چاہیں تو دوسرا وظیفہ کر لیں، اور اگر آپ دونوں وظائف کرنا چاہیں تو دونوں وظائف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وظیفے کو توجہ سے سنیں اور سمجھیں کہ اس وظیفہ کو کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے، یعنی کہ نماز فجر اور نماز جمعہ کے درمیانی وقت میں اس وظیفہ کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو کر خلوت میں 313 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ نماز فجر اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پاک صاف ہو کر 313 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس مقصد کو، اس حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ میرے معزز بھائیوں، میری بہنوں، یہ تھا جمعۃ المبارک کے دن کا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو نماز جمعہ کے بعد کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ بھی کسی بھی مقصد، حاجت، کسی بھی کام کے لیے، جو ایسا کام جو آپ کا کام رکا ہوا ہو، پورا نہ ہو رہا ہو، آپ کی کوئی ایسی حاجت جو پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا مقصد جس میں آپ کو کامیابی نہ مل رہی ہو، تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، جس کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر اور نماز مغرب کے درمیانی حصے میں پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا رحمان یا رحیم، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہو گئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بھی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مقصد، جو حاجت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مقصد، اس حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ تینوں نام پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اسی طریقے سے تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 313 مرتبہ ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور ان کے اول آخر
تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد، آپ کی حاجت، آپ کا رکا ہوا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں وظائف بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ ان وظائف کو آپ اگلے جمعہ کو بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، چاہیں تو ایک ہی جمعہ ان وظائف کو کریں، انشاءاللہ ایک ہی جمعہ میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔